بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاقوتی ہموی نے معجم البلدان ذکر مکہ میں لکھا ہے کہ عرب میں بت پرستی کی عام اشاعت کی وجہ یہ ہوئی کہ قبائل عرب جو تمام اطراف سے حج کو آتے تھے واپس جاتے ہوئے حرم کے پتھروں کو اٹھا لیتے تھے اور ان کو اصنام کعبہ کی صورت پر تراش کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کا اعتقاد۔ عرب گو قریباً سب کے سب بت پرست تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ اعتقاد ان کے دل سے کبھی نہیں گیا کہ اصلی خدائے برتر اور چیز ہے اور وہی تمام عالم کا خالق ہے۔ اس خالق اکبر کو وہ اللہ کہتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ سورہ عنکبوت۔ اور اگر ان لوگوں کافروں سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے تابعدار بنا رکھا ہے تو بول اٹھیں گے کہ اللہ، پھر کدھر بہکے جا رہے ہیں؟ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا ہی کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر جب خدا ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید نے 1300 برس پہلے جس حقیقت کا اظہار کیا، آج تحقیقات آثار قدیمہ بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ مذاہب و اخلاق کی انسائکلوپیڈیا میں مشہور مستشرق نولدیکی کا جو قول نقل کیا ہے، اس کے اقتباسات حسب ذیل ہے۔ اللہ جو صفا کے کتبوں میں حلہ لکھا ہوا ہے، نباتی اور دیگر قدیم باشندگان عرب شمالی کے نام ایک جز تھا، مثلاً زید اللہی۔ نباتی کتبات میں اللہ کا نام بطور ایک علیحدہ معبود کے نہیں ملتا، لیکن صنعاء کے کتبات میں ملتا ہے۔ متأخرین مشرکین میں اللہ کا نام نہایت عام ہے۔ والحسن نے عرب قدیم کے لٹریچر میں بہت سی عبارتیں نقل کی ہے جن میں اللہ کا لفظ بطور ایک معبود اعظم کے مستعمل ہوا ہے۔ نباتی کتبات میں ہم بار بار کسی دیوتا کا نام پاتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کا لقب شامل ہے۔ اس سے والحسن نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ کا لقب جو پہلے مختلف معبودوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، رفتہ رفتہ زمانہ مابعد میں صرف ایک عظیم ترین معبود کے لیے بطور علم کے مخصوص ہو گیا۔ حاشیہ نمبر 1 شروع، جلد 1 صفحہ 646۔ نصرانیت اور یہودیت اور مجوسیت۔ اگرچہ زمانہ اور مدت کا تعین مشکل ہے، لیکن یہ تینوں مذہب ایک مدت دراز سے عرب میں رائج ہو چکے تھے۔ علامہ ابن قتیبہ نے معارف میں لکھا ہے کہ قبائل ربیعہ و غسان نصرانی تھے۔ قزاعہ میں بھی اس مذہب کا اثر پایا جاتا تھا۔ نصرانیت کو اس قدر ترقی ہو چکی تھی کہ خود مکہ معظمہ میں ایسے لوگ موجود تھے، مثلاً ورقہ بن نوفل، جو عبرانی زبان میں انجیل کو پڑھ سکتے تھے۔ متعدد ایسے لوگ تھے جنہوں نے شام میں جا کر تعلیم پائی تھی۔ حمیر، بنو کنانہ، بنو حرث بن کعب، کندہ، یہ قبائل یہودی تھے۔ مدینہ منورہ میں یہود نے پورا غلبہ پا لیا تھا اور تورات کی تعلیم کے لیے متعدد درسگاہیں قائم تھیں جن کو بیت المدارس کہتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں اسی نام سے ان کا ذکر آتا ہے۔ قلعہ خیبر کی تمام آبادی یہودی تھی۔ امراء القیس کا ہم عصر مشہور شاعر سموئیل بن عادیہ، جس کی وفاداری آج تک عرب میں ضرب المثل ہے، یہودی تھا۔ اہل کتاب کی روایتیں مکہ معظمہ میں اس قدر رواج پا چکی تھی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا اور اس میں بنی اسرائیل کے واقعات مذکور ہوتے تھے تو کفار بدگمانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی یا عیسائی آپ کو سکھاتا ہے۔ خود قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ سورہ نحل آیات نمبر 14۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد کو کوئی آدمی سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس خیال کا ابطال بھی کر دیا ہے، جس کی تفصیل مناسب موقع پر آئے گی۔ قبیلہ تمیم مجوسی تھا۔ زراحہ تمیمی نے جو اس قبیلے کا رئیس تھا، اسی بنا پر اپنی بیٹی سے شادی کر لی تھی، گو اس پر اس کو ندامت ہوئی۔ اقرا بن حابس بھی مجوسی تھا۔ حاشیہ نمبر 1 شروع، معارف ابن قتیبہ جلد 1 صفحہ 646۔ حاشیہ نمبر 1 ختم۔ مذہب حنفی۔
دین ابراہیمی کا الاصول توحید خالص تھا۔ زمانے کے امتداد اور جہالت کے شیوع سے یہ اصول اگرچہ شرک آلود ہو گیا تھا، یہاں تک کہ خود خانہ خدا میں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، تاہم بالکل فنا نہیں ہو سکتا تھا۔ عرب میں کہیں کہیں اس کا دھندلا سا نشان نظر آتا تھا۔ جو لوگ صاحب بصیرت تھے ان کو یہ منظر نہایت نفرت انگیز معلوم ہوتا تھا کہ انسان عاقل جماد لاعقل کے سامنے سر جھکائے۔ اس بنا پر بت پرستی کی برائی کا خیال بہتوں کے دل میں آیا، لیکن اس کا تاریخی زمانہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ ہی پہلے شروع ہوتا ہے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی بت کے سالانہ میلے میں ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن حجش، عثمان بن الحویرث، زید بن عمرو بن نفیل شریک تھے۔ ان لوگوں کے دل میں دفعتاً یہ خیال آیا کہ یہ کیا بیہودہ پن ہے کہ ہم ایک پتھر کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ چاروں قریش کے خاندان سے تھے۔ ورقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کے برادر عمزاد تھے، زید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، عبداللہ بن جہش حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بانجے تھے، عثمان عبد العزیٰ کے پوتے تھے۔ حاشیہ نمبر 2 شروع۔ سیرت ابن ہشام مطبوعہ مصر صفحہ 76۔ حاشیہ نمبر 2 ختم۔ زید دین ابراہیمی کی تلاش میں شام گئے، وہاں یہودی اور عیسائی پادریوں سے ملے لیکن کسی سے تسلی نہیں ہوئی، اس لیے اس اجمالی اعتقاد پر اکتفا کیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا مذہب قبول کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں باب بیان الکعبہ سے پہلے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا دختر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ میں نے زید کو اس حالت میں دیکھا کہ کعبہ سے پیٹھ لگائے لوگوں سے کہتے تھے، اے اہل قریش، تم میں سے کوئی شخص بجز میرے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ زید ہی پہلے شخص ہے جس نے اس رسم کی ممانعت کی۔ جب کوئی شخص ایسا ارادہ کرتا تو وہ جا کر اس لڑکی کو مانگ لیتے اور خود اس کی پرورش کرتے۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے زید کو دیکھا تھا اور ان سے صحبت رہی تھی۔ ورقہ اور عبداللہ بن جہش اور عثمان بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے۔ اسی زمانے کے قریب امیہ بن ابی سلط نے، جو طائف کا رئیس اور مشہور شاعر تھا، بت پرستی کی مخالفت کی۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں زبیر بن بکار کی سند سے لکھا ہے کہ امیہ نے زمانہ جاہلیت میں آسمانی کتابیں پڑھی تھی اور بت پرستی کو چھوڑ کر دین ابراہیمی اختیار کر لیا تھا۔ امیہ کا دیوان آج بھی موجود ہے، اگرچہ اس کا بڑا حصہ جعلی ہے، تاہم اصلی کلام بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ وہ غزوہ بدر تک زندہ رہا۔ عتبہ جو رئیس مکہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نانا تھا، امیہ کا ماموں زاد بھائی تھا۔ امیہ نے اس کے قتل ہونے کی خبر سنی تو اس کو سخت صدمہ ہوا اور نہایت پردرد مرثیہ لکھا۔ غالباً اسی کا اثر تھا کہ اسلام قبول نہ کر سکا۔ شمائل میں ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ردیف تھے، انہوں نے امیہ کا ایک شعر پڑھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انہوں نے 100 شعر پڑھے۔ ہر شعر کے ختم ہونے پر آپ فرماتے جاتے تھے کہ اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ امیہ مسلمان ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ابن ہشام نے بت پرستی کی مخالفت کرنے والوں میں انہی چاروں کا نام لکھا ہے، لیکن اور تاریخی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں اور متعدد اہل نظر پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے بت پرستی سے توبہ کی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور شخص عرب کا نامور خطیب قص بن سعاد الایادی ہے۔ اس کا تذکرہ آگے آتا ہے۔ ایک شخص قیس بن نشبہ تھا جس کی نسبت حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں خدا پرست ہو چکا تھا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر مشرف با اسلام ہوا۔ یہ تحقیق نہیں کہ دین ابراہیمی کو دین حنیفی کیوں کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے لیکن اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ اس دین میں بت پرستی سے انحراف تھا اس لیے اس کو حنیفی کہتے ہیں، کیونکہ حنف کے معنی انحراف کے ہے۔ عبرانی اور سریانی زبان میں حنیف کے معنی منافق اور کافر کے ہے۔
ممکن ہے کہ بت پرستوں نے یہ لقب دیا ہو اور موحدین نے فخریاً قبول کر لیا ہو۔ حاشیہ نمبر 1 شروع۔ یہ مارگلیوس کا بیان ہے۔ حاشیہ نمبر 1 ختم۔ یہ امر اکثر روایتوں سے ثابت ہے کہ عرب اور خصوصاً مکہ اور مدینہ میں متعدد اشخاص بت پرستی کے منکر ہو گئے تھے اور ملت ابراہیمی کی جستجو میں تھے۔ یہ اس لیے کہ مجدد ملت ابراہیمی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا تھا۔ ان چند راہ طلب اور حقیقت جو اشخاص کی وجود کی بنا پر مصنفین یورپ کہتے ہیں کہ مذہب صحیح اور توحید خالص کا رواج عام عرب میں اسلام سے پہلے بھی موجود تھا، لیکن اگر یہ صحیح ہے تو یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اسلام کے ظہور پر اس قدر ہنگامہ کیوں برپا ہوا؟ کیا عرب میں ان مذاہب نے کچھ اصلاح کی؟ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، عرب میں تمام مشہور مذاہب موجود تھے، یہودیت بھی، نصرانیت بھی، مجوسیت بھی، حنیفیت بھی اور عقلی بلند پروازی کی معراج الحاد بھی۔ لیکن ان سب کا نتیجہ کیا تھا؟ عقائد کے لحاظ سے یا تو خداؤں کی وہ کثرت جس کو نصرانیت نے بہت گھٹایا تاہم 3 کی تعداد سے کم نہ کر سکی، اس کے ساتھ یہ اعتقاد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود سولی پر چڑھ کر تمام بنی آدم کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، یا توحید تھی لیکن خدا اس قسم کا تھا جو آدمیوں سے کشتی لڑتا تھا۔ حاشیہ نمبر 1 شروع۔ تورات تکوین آیات 22 تا 29 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدا سے کشتی لڑنے کا واقعہ تفصیل سے مذکور ہے۔ حاشیہ نمبر 1 ختم۔ بتوں پر آدمیوں کی قربانی چڑھائی جاتی تھی، باپ کی منکوحہ بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی، حقیقی بہنوں سے ایک ساتھ شادی جائز تھی، ازدواج کی کوئی حد نہ تھی، قمار بازی، شراب خوری، زناکاری کا رواج عام تھا، بے حیائی کی یہ حالت تھی کہ سب سے بڑا نامور شاعر امرؤ القیس جو شہزادہ بھی تھا، قصیدے میں اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ اپنی بدکاری کا قصہ مزے لے لے کر بیان کرتا ہے، اور یہ قصیدہ کعبے پر آویزہ کیا جاتا ہے۔ لڑائیوں میں لوگوں کو زندہ جلا دینا، مستورات کے پیٹ چاک کر ڈالنا، معصوم بچوں کو تہہ تیغ کرنا عموماً جائز تھا۔ عیسائیوں کے بیان کے مطابق عرب قبل اسلام تمام مذاہب میں سب سے زیادہ عیسائیت سے متاثر تھا، تاہم اس اثر کا کیا نتیجہ تھا؟ اس کو خود عیسائی مورخین کی زبان سے سننا چاہیے۔ ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے، عیسائیوں نے عرب کو 500 برس تعلیم و تلقین کی، اس پر بھی خال خال عیسائی نظر آتے تھے، یعنی بنو حارث نجران میں، بنو حنیف یمامہ میں اور کچھ بنی تیم میں عیسائی تھے، باقی خیریت۔ بلا آخر عرب کو من حیث المذہب دیکھیے تو اس کی سطح پر عیسائیوں کی ضعیف کوششوں کی کچھ خفیف سی موجیں لہراتی نظر آتی تھی، اور یہود کی قوت بھی کبھی بڑی شدت سے طغیانی کرتی نظر آتی تھی، لیکن بت پرستی اور بنو اسماعیل کے بیہودہ اعتقاد کا دریا ہر سمت سے جوش مارتا ہوا کعبے سے آ کر ٹکراتا تھا۔ حاشیہ نمبر 2 شروع۔ میور صاحب کی لائف آف محمد جلد 1 دیباچہ۔ حاشیہ نمبر 2 ختم۔ یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ تمام دنیا میں یہی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی تفصیل کتاب کے دوسرے حصے میں آئے گی۔ کیا اس عام ظلمت، اس عالمگیر تیرگی، اس وسیع اور ہماگیر تاریکی میں ایک آفتاب عالم تاب کی حاجت نہ تھی؟ سلسلہ اسماعیل۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ مورخین عرب نے عرب کی 3 قسمیں کی ہیں۔ عرب کی وہ قدیم قومیں جو بالکل برباد ہو گئی، مثلاً تس موجدیس وغیرہ، خالص عرب جو قحطان کی اولاد ہے، مثلاً اہل یمن اور انصار، اور تیسرا سلسلہ اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں آباد ہوئے تو حوالی مکہ میں بنو جرہم آباد تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس خاندان میں شادی کی، اس سے جو اولاد ہوئی وہ عرب مستعربہ کہلاتی ہے۔ اب عرب کا بڑا حصہ اسی خاندان سے ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اسلام کی تمام تر تاریخ اسی اخیر سلسلے سے وابستہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے خاندان سے ہے، اور جو شریعت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئی وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی۔
قرآن مجید میں ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورہ حج آیت نمبر 10۔ تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب اسی نے پہل تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس قرآن میں بھی۔ حاشیہ نمبر 1 شروع۔ اس کا مرجع بعض مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا ہے اور بعض نے اللہ تعالیٰ کو، اور یہی صحیح ہے جیسا کہ آیات سے صاف ظاہر ہے۔ حاشیہ نمبر 1 ختم۔ لیکن یورپ کے بہت سے متعصب مورخ سرے سے ان حقائق کے منکر ہے، یعنی نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل عرب میں آئے، نہ انہوں نے کعبے کی بنیاد ڈالی، نہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ چونکہ ان مباحث نے مذہبی تعصب کی صورت اختیار کر لی ہے، اس لیے یہ توقع مشکل ہے کہ ہم اس بحث کو اس طرح طے کر سکیں گے کہ استدلال کی بنیاد یورپ کے مسلمات پر رکھی جائے۔ جو واقعات مختلف فیہ ہے بہت ہے، لیکن اصولی امور صرف 2 ہے، جن میں دونوں فریق کا کوئی قدر مشترک نظر نہیں آتا۔ یہ اصول جس فریق کے موافق طے ہو، اس کے فرعی جزیات بھی اسی کے موافق تسلیم کر لینے چاہیے۔ اصول مذکورہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں آ کر آباد ہوئے یا نہیں۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربانی کرنا چاہا تھا یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔